السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمام احباب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم اللهم بارك على محمد كما باركت على وعلى آل محمد. حضرات محترم، یکم محرم الحرام چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، تو اسی مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان سیرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پہلو احتساب ہے، اسی پر گفتگو ہوگی. دیکھا جائے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے مختلف پہلو، آپ کی سیرت کا بغور جائزہ لیا جائے تو کئی چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ہر پہلو کا احاطہ کرنا ممکن نہیں، ایک لمبا وقت درکار ہے. تو چنانچہ آج کی گفتگو میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت رہا، جو کہ سن 13 ہجری سے لے کر 23 ہجری تقریباً 10 سال بنتے ہیں، اس اپنے دور خلافت کے اندر نبوی منہج پر رہتے ہوئے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارہائے نمایاں سر انجام دی، حکمران یا حکمرانی کی، وہ ایک مکمل باب ہے اور ایک ایسا سنہرا باب ہے، سنہرا دور ہے اسلامی تاریخ کا کہ شاید اس سے پہلے ہمیں کوئی اس طرح کی مثال نہ ملے، اور آئندہ قیامت تک بھی نہ شاید مل سکے کہ اس طرح کا دور گزارا، اس طرح کے اصول، ضوابط، قوانین بنائے اور اس طرح سے حکمرانی کی کہ پہلی مرتبہ شاید دنیا کو پتہ لگا کہ حکمران خادم بھی بن سکتا ہے، حکمران رعایا کے درد کو سمجھتے ہوئے ان کی خدمت بھی کر سکتا ہے. نہیں تو اس سے پہلے اس دور کے اندر بھی آپ دیکھیں کیسر و کسریٰ، روم اور ایران بڑی سپر پاورز تھی اور بادشاہی سسٹم تھا، اور اس بادشاہی سسٹم نظام کے اندر کیا ظلم و ستم ہو سکتا تھا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تو عرب دنیا میں یہ جو نظام ابھرا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہی منہج آگے چلا، وہی طریقہ آگے چلا. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت. تو بھارت
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یا خلافت کو ہی لے لیں تو ایک لمبا باب ہے، لیکن آج جو ہم نے بات سمجھنی ہے وہ ہے احتساب کے حوالے سے۔ اسی مناسبت سے ہمارا جو آج کا عنوان ہے وہ بھی یہی ہے کہ خلافت فاروقی کا نظام احتساب، اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کیا تھا، کیسا تھا، کیسا ہونا چاہیے، انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر۔ نظام جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظام احتساب ہے، اس سے پہلے احتساب کے حوالے سے ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ احتساب کہتے کسے؟ احتساب کہتے ہیں حکومتی یا ذاتی سطح پر جو بھی فرائض ہیں، جو بھی میری ذمہ داریاں ہیں، ان کی مکمل نگرانی کرنا۔ اس سادہ سی تعریف اگر احتساب کی کہ میری جو ذمہ داریاں ہیں ذاتی یا انفرادی سطح پر، میں خود کو جج کروں، خود کو پڑھوں، دیکھوں کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہا ہوں یا نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنا احتساب کروں، جو کہ عموماً نہیں ہوتا۔ اسی طرح حکومتی سطح پر دیکھا جائے تو حکومتی سطح پر احتساب یہ ہے کہ حکومت خود اپنا رعایا کے حوالے سے جو بھی ذمہ داریاں ہیں مکمل نگرانی، اس کا نام احتساب ہے۔ اور اس احتساب کا حکم دیا گیا قرآن کریم، یا ایھا الذین آمنوا، سورہ حشر کی آخری رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر نفس یہ جان لے، اپنا محاسبہ کرتا رہے، اپنے آپ کو جج کرتا رہے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر کہا اللہ سے ڈرو۔ کیوں اللہ سے ڈرنے کا پہلے اور آخر میں کہا گیا؟ کیونکہ انسان اپنا محاسبہ اسی وقت کر پائے گا جب اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے تو بے باک زندگی گزرتی ہے، پھر پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ آج آپ دیکھیں، آج عمومی المیہ یہ ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، محاسبے کا خوف نہیں ہے۔ میرے دل اور دماغ میں کہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، میں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ میری زندگی دیکھیے کیا ہے، نہ حقوق اللہ کی فکر ہے، نہ حقوق العباد کی فکر ہے۔ اور آج احتساب کے تناظر میں ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، حکومت ہے تو وہ رعایا کو دیکھتی ہے، رعایا ہے تو وہ حکومت کو دیکھتی ہے، میں دوسروں کو دیکھتا ہوں، دوسرے مجھے دیکھتے ہیں۔ نہیں ذات محترم، یہ جو احتساب کا دائرہ ہمیں اسلام نے دیا نا، اس میں سب سے پہلے میں خود آتا ہوں، بعد میں دوسرے آتے ہیں۔ وہ بڑی کسی نے خوبصورت بات کی، نہ تھی جب اپنے حال کی کچھ خبر، نہ تھی جب اپنے حال کی کچھ خبر، ڈھونڈتے تھے لوگوں کے عیب و ہنر۔ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنے آپ سے لاپرواہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پڑھتا، اپنے آپ کو جج نہیں کرتا، تو ہر ایک کو جج کر رہا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو اپنا آپ تو صاف شفاف نظر آ رہا ہوتا ہے، دوسروں کے اندر خامیاں خرابیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو نہ تھی جب اپنے حال کی کچھ خبر، ڈھونڈتے تھے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے گناہوں پہ نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ حقیقت ہے انسان اپنے محاسبے پر اتر آئے نا، اپنی غلطیوں کو، اپنی کوتاہیوں کو خود سے جج کرنا شروع کرتے، اس کو باقی سب صاف نظر آئیں گے، خود میں خراب نظر آئیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اصلاح کا عمل شروع ہو جائے گا۔ محاسبہ کیا نا اپنا، نتیجہ کیا نکلا؟ میں خود کی فکر میں لگ جاؤں گا کہ نہیں، میری یہ غلطی درست ہونی چاہیے، یہ غلطی، یہ غلطی، یہ غلطی۔ تو آج کا یہ المیہ ہے ذات محترم، اس فتنے سے یا اس خیال سے ہم اپنے آپ کو باہر نکالیں اور خود احتسابی۔ اور کسی نے بڑی خوبصورت جملہ یہ، سیلف اکاؤنٹیبلٹی از دا بیسٹ اکاؤنٹیبلٹی، کہ میں اگر خود احتسابی کا عمل شروع کر دوں تو مجھے جگہ جگہ حساب نہیں دینا پڑے گا، اور ممکن ہے کہ کل آخرت میں اللہ کے حضور جب پیشی ہو تو خود احتسابی کے عمل سے اللہ کے حضور بھی میں سرخرو ہو جاؤں۔ تو اس لیے آج سے ہی ہم اپنا محاسبہ شروع کریں، اپنے آپ کو دیکھا کریں
روزانہ کی بنیادوں پر دیکھا کریں کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اور آگے آنے والے کل کے لیے میں نے کیا جمع کیا، کیا جمع پونجی ہے میرے پاس۔ تو احتساب کا دائرہ بہت وسیع، سب سے پہلے میں خود آتا ہوں، پھر اس کے بعد میرا گھرانہ، میرے ماتحت طبقہ جتنا بھی ہے، جس قدر ہے وہ آتا چلا جائے گا۔ حکمران ہیں تو پوری رعایا چونکہ ان کے ماتحت ہے، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احتسابی کے اسی دائرے کا ذکر کیا، فرمایا کلکم راعٍ، ہر ایک نگہبان ہے، نگران ہے، نگران بنایا جائے ہر ایک کو۔ کسی کی نگرانی صرف اپنے اوپر ہے، کسی کی نگرانی اپنے ساتھ اس کے گھر والوں کے اوپر بھی ہے، کسی کی نگرانی کے دائرے میں علاقہ آتا ہے، کسی کی نگرانی کے علاقے میں پورا جو ہے نا قصبہ گاؤں آتا ہے، کسی کی نگرانی کے دائرے کے اندر پورا ملک آتا ہے، تو ہر ایک نگران ہے۔ فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کی نگرانی، یہ جو اس کے ماتحت لوگ ہیں، یہ اس کی نگرانی میں جو چیز ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، میرے سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا کیا، عمر کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کمایا تھا کہاں سے کمایا، کہاں، یہ دیکھیں یہ سارا احتساب کا نظام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ایسا سخت سسٹم ہے اخروی حوالے سے، آج دنیا میں تو میں بچ جاتا ہوں نا، آج جو ہمارا ایک احتساب کا سسٹم ہے ہم سب جانتے ہیں، کہنے کی بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ کے نظام سسٹم سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اللہ کہیں گے اقرأ کتابک، یہ تیری کتاب ہے تو خود پڑھ اس کو، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج تو اپنے اوپر فیصلہ کرنے یا سنانے کے لیے خود کافی ہے، کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ نامہ اعمال سامنے ہے، کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اور جھوٹ نہیں بول سکے گا، کیسے بولے گا، شواہد موجود ہوں گے، پورا ماحول سچائی اور عدل پر مبنی جب ہونا تو پھر انسان راہ فرار اختیار کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے خود احتسابی کے عمل سے اور دائرے سے گزارنا اپنے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک نگران ہے، اور اس سے اس کی نگرانی میں جو چیزیں موجود ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور فرمایا فالامام، جو امام ہوتا ہے راعٍ، وہ بھی نگران ہے، وہو مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتسابی جو ایک نظریہ تھا، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا احتساب کیا جائے، اور وزنوا انفسکم، اپنا وزن کیا کرو، اپنے اعمال کو، وزن کرنے سے مراد اپنے اعمال کو دیکھا کرو، قبل ان توزنوا، یہاں اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے۔ اس وقت پھر سوائے کاش کے اور کچھ ہمارے پاس نہیں رہے گا، تو آج وقت دیا اللہ نے تو اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے خود ہمارے اندر احتساب، یہ خود احتسابی کا ایک عمل اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کو دیکھا جائے تو آپ کا جو ایک سسٹم تھا اکاؤنٹیبلٹی کا، احتساب کا، وہ کیا تھا، اس کے اصول کیا تھے، ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ذات محترم، یہ صرف لفاظی ہے، الفاظ ہیں، شاید ان قوانین یا ان ضوابط کا امپلیمنٹیشن نہیں ہے، عملی نفاذ نہیں ہے، اور نہ ہی ہوتے ہوئے نظر آتا ہے۔ نتیجہ کیا کہ معاشرے کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، ظلم، فساد، بدامنی، بے روزگاری، طبقاتی فرق، تقسیم، یہ اسی وجہ سے ہے کہ احتساب ہے تو بہت کمزور ہے، بہت کمزور، بہت خرابیاں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو احتساب کے حوالے سے چند اصول آپ دیکھیے کہ اگر ان اصول کو ہم اپنے ملک کی سطح پر، اپنے گھریلو سطح پر، اپنے ذاتی سطح پر نافذ کر لیں تو کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خود جو احتساب کے اصول ہیں ان میں سے پہلا اصول یہ تھا کہ آپ کے پورے دور خلافت کے اندر رول آف لا تھا، قانون کی بالادستی تھی، کہ اس قانون سے کوئی بالاتر نہیں تھا، کوئی بڑا کوئی چھوٹا،
ایک نہیں سینکڑوں مثالیں دور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور، حتیٰ کہ خود 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا امیر المؤمنین خود کو قانون سے بالا تر نہیں سمجھ. اور آج مجھے تھوڑا سا عہدہ مل جائے، چھوٹا سا عہدہ، بڑے تو دور کی بات ہے، چھوٹا سا عہدہ مل جائے نا، میں اوئے تو پہ اتر آتا ہوں. میں اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریفک کے قوانین میرے لیے نہیں ہیں. میں تو بڑے عہدے پر فائز ہوں. اگر کسی ٹریفک وارڈن نے مجھے پکڑ لیا، تم ہوتے کون ہو مجھے پکڑنے والے؟ میں تو فلاں سے تعلق ہے میرا، میں تو فلاں عہدے دار ہوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قانون کی بالادستی کس قدر تھی، کیا نظام تھا، اللہ اکبر. اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے بڑے ہیں اور ہمارے کام کیا ہے. کبھی بڑا عملی طور پر تو نظر نہیں آیا کہ ہم نے ان کو اپنا بڑا مانا. سیدنا عمر فاروق ممبر پر خطبہ دے رہے ہیں کہ لوگوں سنو، اطاعت کرو. ایک آدمی کھڑا ہوا، عام آدمی، ایک طرف امیر المؤمنین ہے اور ایک طرف عام آدمی کھڑا ہوا. کہا کہ کل جو چادریں تقسیم ہوئی تھی سب کو ایک ایک چادر آئی، آپ نے کیوں 2 چادریں پہن رکھی ہیں؟ اللہ اکبر. کہنے کو یہ بڑا آسان ہے. ایک طرف وقت کا خلیفہ ہے امیر المؤمنین ہے، دوسری طرف ایک عام آدمی اٹھ کر امیر المؤمنین سے سوال کر رہا ہے کہ یہ چادر کہاں سے آئی. آپ تاریخ میں یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اٹھا کر دیکھیں، ذرا بھی ماتھے پر شکن نہیں آیا کہ تم ہوتے کون ہو میرے سے پوچھنے والے، تمہاری جرأت کیسے ہوئی میرے سے پوچھنے کی؟ نہیں، سوال کرنے دیا، سوال کی اجازت تھی عام رعایا کو. کبھی فرق رکھا ہی نہیں تھا حکومتی عہدیداروں اور عوام کے اندر. آج تو اتنا گیپ ہے کہ عہدیدار تو دور کی بات، بڑے لوگ تو دور کی بات، ان تک کئی واسطے، ان واسطوں تک پھر کہیں جا کر بندہ اپروچ لڑاتا ہے، پھر جا کر کہیں آدھے واسطے تک پہنچتا ہے اور پھر بھی نہیں اپروچ ہوتی. انا للہ و انا الیہ. اور پھر کہتے ہیں جی ہم ترقی کریں. کیسے ترقی کریں؟ قانون کی تو بالادستی نہیں ہے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو 2 چادریں نظر آ رہی ہیں تم صحیح کہہ رہے ہو کہ میرے جسم پر ایک چادر سے لباس نہیں بن سکتا تھا میرا. اپنے بیٹے کو کھڑا کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اور کہا کہ یہ دوسری چادر میں نے اپنے بیٹے سے لی. جواب دیا. کیا آج کا عہدیدار طبقہ اپنے آپ کو یوں رعایا کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا آج کا عہدیدار کوئی بھی ہے اپنے آپ کو قانون کی نظر میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں. تو پھر کہاں سے آئے گی؟ یہ پہلا اصول تھا احتساب کا، جہاں پر اس قدر. اور پھر یہ احتساب آیا کہاں سے؟ یہ نبوی منہج تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہی منہج تھا، یہ اسی طرح قانون کی بالادستی تھی. وہ کیسے؟ فاطمہ نامی عورت نے چوری کر لیا، آپ جانتے ہیں مشہور واقعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالت میں جب وہ مقدمہ آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی سفارش کی گئی کہ چھوڑ دیں، بڑا گھرانا ہے. سفارشیں آج بھی ہوتی ہیں، آج سفارشوں پہ ہی کام چلتے ہیں، لیکن کل اللہ کی عدالت میں یہی سفارشیں کیا کام آئیں؟ ذرا انسان تصور کرے. وقتی طور پر بچ جاؤں گا، لیکن اللہ کی عدالت میں نہیں، خدا کی قسم اپنے آپ کو بچا سکوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بلا کیا کہا تھا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها بالفرض والمحال. اس فاطمہ نامی عورت کی جگہ مجھ محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ تھی قانون کی بالادستی. تو یہی اثر تھا نا، پھر تربیت کا اثر تھا. صحابہ نے تربیت کہاں سے لی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پہلا اصول قانون کی بالادستی. دوسرا جو اصول تھا احتساب کا، شفاف نظام تھا. شفاف، اتنی شفافیت تھی کہ اندازہ نہیں لگا سکتا. ہر ایک چیز کھلی کتاب کی طرح تھی.
آج تو ہم اندر کھاتے پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، کہ وہ باتیں جو ہم اپنے تک محدود رکھتے ہیں۔ شفاف نظام نہیں ہے، اسی شفافیت کے نہ ہونے کی وجہ سے احتساب کی دھجیاں بکھرتی ہیں۔ آج ہم دھجیاں اڑاتے ہیں۔ تو دوسرا بنیادی اصول احتساب کے ضمن میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، شفاف نظام۔ ہر ایک کو ہر وقت پڑھ بھی سکتا تھا، پرکھ بھی سکتا تھا، پورا ایک سسٹم موجود تھا۔ مثال کے طور پر اتنا شفاف نظام تھا، دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بحرین کے گورنر تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ میں سے اکابر، جو بڑے بڑے صحابہ ہیں نا، بڑے بڑے نام ہیں، ان میں سے ایک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث جو روایت کرنے والے صحابی ہیں وہ بھی ہیں۔ اتنا بڑا علمی مقام تھا، 5,500 کے لگ بھگ روایات ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کم و بیش۔ بحرین کے گورنر تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا، آڈٹ ہوتا تھا سالانہ ماہانہ، پتہ لگا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے اندر کوئی معمولی اضافہ ہوا ہے۔ بات پہنچی، بلا لی، آ جاؤ۔ گورنر تھے، گورنر چھوڑا بھی جا سکتا تھا کہ بڑے صحابہ ہیں، بڑا علمی قدر رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی گہری نسبت ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، میری اگر کسی بڑے سے نسبت ہو، چلو چھڑو یار، او فلاں دا آدمی، فلاں دا بندہ، تو چھوڑا جا سکتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ سکتے تھے، کوئی نہیں یار، فرق پڑتا ہے، کوئی بات نہیں، بلا لیا، آڈٹ کیا، کہا کہ یہ جو مالی امور میں، آپ کے ذاتی مالی امور میں جو اضافہ ہوا ہے، کیوں ہوا، کہاں سے ہوا؟ خدا کی قسم، تاریخ اسلام گواہ ہے، ایک طرف سیدنا عمر فاروق ہے، دوسری طرف سیدنا ابو ہریرہ، جواب ادھر سے جواب مانگا جا رہا ہے اور ادھر سے جواب دیا جا رہا ہے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میرے پاس کچھ گھوڑے ہیں، ان کی افزائش ہوئی، کچھ جو تنخواہیں ہیں میں نے ان میں بچت کی، ان کو جوڑ کر رکھا، اس لیے یہ غیر معمولی اضافہ آپ کو کچھ نظر ہے۔ کتنا شفاف نظام تھا کہ جواب دیا جا رہا ہے، جواب مانگا جا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے۔ تو جہاں پر اس طرح کی شفافیت ہوگی تو پھر نظام کیوں نہیں بدلے گا، کیوں نہیں درست ہوگا؟ آج یہ صرف حکمرانوں کی بات نہیں ہے، پورے کا پورا عمومی طبقہ، ہمارا ذہن ایسا بن چکا ہے، ہمارا نظریہ ایسا بن چکا ہے کہ یار ٹھیک ہے، جیسے چل رہا ہے نہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے چلتا رہے گا ایسے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوگا جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو خود سے بدلنے کا ارادہ نہیں۔ اللہ بھی نہیں بدلے، اللہ کیوں بدلے؟ جب میں نہیں بدلنا چاہتا، اللہ کیوں بدلے؟ 13ویں پارے میں یہ بات موجود ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے یا بدلنے کا ارادہ کرو گے تو اللہ بھی نہیں بدلے۔ صحابہ کی زندگیوں کو دیکھیں، بدلنا چاہا تو اللہ نے بدلا نا۔ کہاں ایک زمانہ جاہلیت تھا، کہاں اللہ تعالیٰ نے جب ایک ایمان کے نور سے سینوں کو منور کیا، عروج مل گیا، پرامن معاشرے بنے۔ اور ایسا پرامن معاشرہ تھا کہ آج دیکھیں، تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی کرے، تعریف وہ ہوتی ہے جو دشمن بھی کرے۔ آپ آج یورپ کا، غیر مسلم ممالک کا، اقوام کا عدالتی نظام پڑھے، وہاں پر آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھن گرج نظر آئے گی۔ وہاں پر آپ کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارک ہر کتاب کے ہر ورق پر نظر آئے گا۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہم نے اس نام کو ہی نکال دیا، اگر نام ہے تو کام کو نکال دی۔ اس لیے ذات محترم، آج یہاں پر بیٹھے ہوئے جو بھی عہدے دار ہیں، اللہ نے بڑا عہدہ دیا، منصب دیا، اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اس کو اپنا مقصد بنائیں، اس امانت کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اللہ نے جو امانتیں
یہ جو عہدے مناسب کی صورت میں تمہیں دی تم ان کو ادا کرو. تو یہ دوسرا اصول تھا بنیادی. تیسرا اصول تھا ذاتی احتساب، بلکہ تیسرا اصول تھا مساوات، کہ قانون میں سب برابر، کوئی فرق نہیں ہے، بڑے چھوٹے، حتیٰ کہ گورنروں، جیسے میں نے عرض کیا نا، گورنروں تک کا احتساب ہوتا تھا. چوتھی اہم بات تھی احتساب میں کہ فوری انصاف تھا. یہ بڑی بات ہے. آج معاشرے کے اندر انصاف کے قیام کے لیے ضروری ہے کہ فوری فیصلے ہوں. آج عدالت میں کہیں فیصلہ وہ ہوتا ہے، فیصلے کے لیے جایا جاتا ہے، آگے پوتا جا کر اس کا فیصلہ سننا ہوتا ہے. اندازہ لگیں کتنا پوشیدہ نظام بن چکا ہے، سسٹم بن چکا ہے. تو سید حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور سیدنا عمر فاروق فوری فیصلہ ہوتا تھا. کسی کو سزا دینی ہے فوری سزا دینی ہے تاکہ جرم کا خاتمہ ہو. اگر ایک مجرم کو آپ چھوڑیں گے، اس کو اور مہلت دی جائے گی، اور مہلت، تو وہ تو اپنے جرم کے اندر جری ہوگا. یار کوئی بات نہیں، مجھے تو مہلت مل رہی ہے، مل جانی ہے، آگے پھر مہلت مل جانی ہے. تو جب جرائم پر مجرم کو فوراً سزا دی جائے گی تو جرائم کا خاتمہ ہوگا نا، انصاف کی فراہمی ہوگی. پھر اسی طرح ایک اصول احتساب کے حوالے سے فاروقی نظام کے اندر وہ ذاتی احتساب تھا، اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی، اپنے آپ کو، جیسے میں نے عرض کیا. اور طرز زندگی انتہائی سادہ تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، خاص طور پر ہمارے ارباب اقتدار کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. پتہ نہیں ہم کہاں ہیں، کدھر جائیں اور کب سدھریں گے، نظر نہیں آتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سادہ تھے کہ جب رعایا میں ہوتے ہیں نا تو حکمران اور رعایا کا فرق ہی نہیں ہوتا، بلکہ اپنے تمام پورے سٹاف کو، پورے حکومتی ایک مشینری کو کہہ رکھا تھا کہ قطعاً وہ لباس، وہ کھانا پینا، وہ چیزیں استعمال نہیں کرتی جو عمرہ کی ہوتی. اگر تم بھی عمرہ کی طرح عیاش بن گئے، اگر تم بھی عمرہ کی طرح سہل پسند ہو گئے تو عوام کا خیال کون رکھے گا، ان کی خدمت کون کرے گا، ان کے لیے تگودو کون کرے گا. یہ سختی تھی. اور پھر ایک جو احتساب کے اصولوں میں سے ایک اور چیز، وہ عوامی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرنا. عوامی عدالتیں لگتی تھی، اس میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے. پھر اسی طرح خدمت اور عاجزی، یہ بھی ایک بنیادی چیز تھی احتساب کے اندر. آپ دیکھیں ایک واقعہ اللہ اکبر ہلا کے رکھ دیتا کہ کیسے لوگ تھے، کیا اللہ کے حوالے سے کیا خوف خدا تھا، کیا تقویٰ اور للہیت، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک تپتی دھوپ دیکھا کہ اونٹ بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے ایک شخص بھاگ رہا ہے. دور سے دیکھا تو پہچان نہیں ہوئی، لیکن قریب جا کر معلوم ہوا تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تپتی دھوپ کے اندر ایک اونٹ بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. سیدنا عثمان فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین کیا ماجرا ہے، آپ کیوں بھاگ؟ کہتے ہیں یہ صدقے کا اونٹ ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگ گیا تھا، مجھے فکر ہوئی کہ یہ صدقے کا ہے، کہیں اس کو کچھ ہو گیا تو اس کے ہونے کی وجہ سے کہیں اللہ کے ہاں میری باز پرس نہ ہو جائے. دور سے دیکھا تو پہچان نہیں ہوئی، لیکن قریب جا کر معلوم ہوا تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تپتی دھوپ کے اندر ایک اونٹ بھاگ رہا ہے، اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے. سیدنا عثمان فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین کیا ماجرا ہے، آپ کیوں بھاگ؟ کہتے ہیں یہ صدقے کا اونٹ ہے، بھاگ رہا ہے، بھاگ گیا تھا، مجھے فکر ہوئی کہ یہ صدقے کا ہے، کہیں اس کو کچھ ہو گیا تو اس کے ہونے کی وجہ سے کہیں اللہ کے ہاں میری باز پرس نہ ہو جائے. اللہ اکبر. ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ. اور آج پتہ ہے کتنے غبن ہوتے ہیں، کتنی کرپشن ہوتی ہے، اور اس کرپشن کی انتہا ہے. اور کہاں سیدنا عمر فاروق کے ایک اونٹ خود دوڑ رہے ہیں. اور پھر سیدنا عثمان غنی فرماتے ہیں میں نے کہا کہ امیر المومنین آپ خود کیوں کسی غلام کو بھیج دیا ہوتا، کسی کام کرتے والے کو بھیج دیا ہوتا. اللہ اکبر. فرماتے ہیں کہ عمر سب سے زیادہ غلامی کا حقدار یہی تو ہے، میرے سے بڑا اور کون غلام ہو سکتا ہے اللہ کی تابعداری اور فرمانبرداری کے اعتبار سے. تو جب اس طرح کی سوچ ہو، نظریہ ہو، تو پھر ملک چلتے ہیں نا، پھر ان میں انصاف قائم ہوتا ہے. تو یہ ایک بنیادی اصول تھے. پھر
سرکاری لوگوں کی تقرری کیسے ہوتی تھی. اب یہ بھی احتساب کے میدان میں ایک بہت اہم بات ہے کہ ایسے لوگ سسٹم کے اندر لائے جائیں جو واقعی. اب دیکھیں جب بھی کسی کو کسی عہدے پر منصب پر فائز کرنا ہو نا، دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے جب انہوں نے کہا نا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں، تو انہوں نے دلیل کیا دی، انی حفیظ علیم، کہ مجھے وزیر خزانہ اس لیے بنائے کہ حفیظ، میں دیانتدار ہوں، میں پوری دیانت و امانت کے تقاضوں کو پورا رکھوں گا، اور دوسرا علیم، میں اس سسٹم کو جانتا ہوں. تو یہ دو بنیادی وجوہات کسی کو کسی ذمہ داری دیتے وقت ذہن میں ہونی چاہیے کہ کیا وہ اس عہدے اور منصب کی حفاظت کر سکتا ہے، کیا وہ دیانت و امانت کے تقاضوں کو پورا کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا وہ اپنی ذمہ داریوں کو جانتا بھی ہے یا نہیں. کیوں دونوں چیزوں کا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں ایک بندہ علم تو رکھتا ہے لیکن کرپٹ ہے، بددیانت ہے، تو سسٹم نہیں چلے گا. یا دوسری طرف ایک آدمی دیانتدار تو ہے لیکن سسٹم کو نہیں جانتا، کام کو نہیں جانتا، تو پھر بھی سسٹم نہیں چلے گا. تو انی حفیظ علیم، یہ بنیادی بات ہے، یہ کرائیٹیریا ہے کسی کو کسی عہدے اور منصب پر رکھنے کے لیے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک کرائیٹیریا منتخب کیا عہدے داروں کا، کیسے آتے تھے، کیسے کوئی گورنر بنتا تھا، کیسے کسی کو کوئی سیٹ ملتی تھی، جو انتخابی معیار تھا نا وہ اہلیت تھی اور تقویٰ تھا. دو چیزیں کہ کتنی اہلیت رکھتا ہے بندہ اور کتنا خوف خدا رکھتا ہے، یعنی کتنی دیانت و امانت. وہی چیز انی حفیظ ہونا، سفارش نہیں تھی، سفارشی سسٹم نہیں تھا. آج دیکھیں بدقسمتی سے المیہ یہ ہے، قابل لوگ بیچارے ڈگریاں ہاتھ میں لیے پھر رہے، اور اس کے مقابلے میں کم صلاحیت، کم علم والے لوگ، ان کو پتہ ہے سفارش پہ سسٹم چل رہا ہے. اور آج المیہ یہ بن چکا ہے کہ علمی صلاحیتیں لوگ اپنے اندر کم پیدا کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ چھوٹی سی سفارش ہوگی میں لگ جاؤں، چھوٹی سی بات ہوگی میرا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، وہ مسئلہ بھی ہر ایک سسٹم کے اندر. تو یہی چیز تو احتساب یا عدل و انصاف میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس کو دور کرتا ہے. پھر اسی طرح مشاورت ہوا کرتی تھی، پورا ایک شورائی سسٹم تھا. یہ نہیں ہے کہ میرے اوپر ہے میں جو مرضی کروں، سیاہ و سفید کا مالک نہیں. سیدنا عمر فاروق چاہتے تو کر سکتے تھے لیکن پورا ایک شورائی نظام تھا، شورا بیٹھتی تھی، مسئلہ ڈسکس ہوتا تھا، اس مسئلے میں کس کو کیا عہدہ دینا ہے، کس کے لیے کیا چیزیں متعین کرنی، سارا سسٹم موجود تھا. تو اسی بنیاد پر پھر دور خلافت میں جو ایک احتسابی نظام تھا، سسٹم تھا، وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلا. پھر اسی طرح جتنے بھی حکومتی لوگ تھے، حکومتی عہدیدار تھے، احتسابی حوالے سے بات کی جائے نا، رعایا کو تو ہوتا تھا، لیکن رعایا سے پہلے حکومتی لوگوں کا، بڑے لوگوں کا ہوتا تھا. باقاعدہ جب بھی کوئی کسی عہدے پر تعیناتی ہوتی تھی، اس کے پورے اثاثوں کو دیکھا جاتا تھا. اس کے پاس کیا ہے، اس کا بینک بیلنس کیا ہے، اس کے گھر میں کیا چیزیں موجود ہیں، اس کے پاس کتنی پراپرٹی موجود ہے، اس کے پاس کتنے جانور ہیں، کیا ہے ان میں، کیا چیزیں. اور پھر جب اس عہدے سے اترتا تھا پھر بھی اس کو آڈٹ کیا جاتا تھا، اگر کہیں فرق نظر آتا تو باز پرس کی جاتی، پورے اثاثوں پر نظر رکھی جاتی. آج کیا ہے، آج میں نے تو اپنے آپ کو سسٹم سے ہی باہر کر رکھا ہے. نہیں میں تو جواب دے نہیں ہوں، میں کیوں جواب دوں. تو پھر ترقیاں ایسے ہوتی ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی ترقی ہوئی نا، اللہ نے جو عروج عطا کیا ایسے کیا، اپنے آپ کو بہت کچھ اپنے لیے کرنا پڑتا. پھر اسی طرح تحائف لینے پر پابندی تھی کہ جو عہدے پر بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ تحفہ نہیں لے گا، وہ رشوت ہے، سیدھی رشوت، سچ میں رشوت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو ایک عہدہ دیا کہ جاؤ فلاں جگہ سے جا کر زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. واپس آئے زکوٰۃ اکٹھی کر کے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ وہ مال ہے جو لوگوں نے مجھے ایز اے گفٹ دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصہ ہوئے، فرمایا کہ یہ گفٹ صرف تمہیں تمہارے عہدے کو دیکھ کر لوگوں نے دیے، اگر تمہارے پاس یہ عہدہ نہ ہوتا تو میں دیکھتا کون تمہیں گفٹ دیتا. یہ رشوت ہے، یہ سیدھی کرپشن ہے کہ میں نے کوئی کام سیدھا تو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی یہ لو کرپشن،
یہ لو یہ میرا کام کر دو. تو یہ ایک آلٹرنیٹ وے ہے نا کہ میں پہلے جا کے کسی کو تحفہ دوں اور پھر بعد میں اپنے مسئلے وسائل رکھوں, کام کروں. تو یہ رشوت ہی اور کیا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سخت پابندی لگائی کہ کسی عہدے کسی منصب کا غلط استعمال نہیں ہوگا, کوئی تحفہ نہیں لے سکتا, کوئی گفٹ نہیں لے سکتا, اور اگر کوئی ایسی صورتحال پیش آتی تو فوراً ایکشن لیا جاتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے, دیکھیے ایک بہت ایک وسیع ٹاپک ہے, اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ کئی گھنٹے بھی اس کے لیے کم ہے. سیدنا آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پراپر ایک سسٹم بنایا تھا احتساب کا, کہ باقاعدہ چیزوں کو دیکھا جاتا تھا جیسے میں نے عرض کیا, اور اس کے سربراہ تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت سعد اب دیکھیں کس قدر جو نا قانون کی نظر سے دیکھا جاتا تھا اور کس قدر فوری عمل تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابہ میں سے یہ مالدار صحابی تھے, کوفہ کے گورنر تھے, مقرر ہوئے. تو کوفہ کے گورنر مقرر ہونے کے بعد جو ان کا ایک محل جہاں پر رہتے تھے گھر تھا, تو انہوں نے گھر کے باہر کچھ فاصلے پر ایک لکڑی کا دروازہ بنا, اور اس لکڑی کے دروازے بنانے کی خبر اس سسٹم تک پہنچی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, جو آپ نے ایک سسٹم بنایا تھا, وجوہات پوچھی گئیں, جو بھی وجہ بتائی, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ فوراً پہنچے وہاں. کوفہ کے گورنر ہیں, کوفہ کے گورنر فوراً پہنچے اور اس دروازے کو آگ لگا دی, ختم کر دیا دروازے. سیدنا سعد بن ابی وقاص دیکھ رہے, کچھ نہیں بولے, کچھ نہیں کیا, اتنا مضبوط سسٹم تھا, نہیں کچھ کر سکے, جلا دیا. اور پھر حضرت محمد بن مسلمہ نے کہا, پیغام دیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ کب سے ایک رکاوٹ کرنا شروع کر دی, کب سے سوچ لیا عوام اور حکمران کے درمیان یہ رکاوٹ کیوں پیدا کی. عوام کو ہر وقت ہر مسئلے کے اندر آنے کی اجازت ہونی چاہیے, ہر وقت میسر ہو تم ان کو. خود اندازہ لگا کہ جہاں پر, اور پھر آپ دیکھیں رعایا کی اس قدر خیال تھا, اپنی ذمہ داریوں کا اس قدر احساس تھا. یہ جو احتساب ہے نا, یہ کوئی ظلم و ستم کے لیے نہیں, یہ قیام امن کے لیے, یہ ایک اخلاقی رویے تھے, یہ ایک نظریاتی جد و جہد تھی جو کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں پیدا کی. اسی کا اثر تھا کہ وہ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر جب وہ ماں بیٹی کی گفتگو ہو رہی تھی, ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ملا دو, کہا کہ نہیں پانی نہیں ملانا. ماں نے کہا کون سا سیدنا عمر فاروق دیکھ رہے ہیں, ملا دو پانی. کہا عمر فاروق نہیں دیکھ رہے, لیکن عمر فاروق کا رب تو دیکھ رہے ہیں. یہ سوچ پیدا کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ. کوئی آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے نظام کو اٹھا کر دیکھیں, کہیں کوئی پولیس آپ کو نظر آئے گی, کہیں کوئی کیمرہ سسٹم نظر آئے گا, کہیں پروٹوکول نظر آئے گا, کہیں پر یہ جو آج کل اینٹی کرپشن کے ادارے نظر آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. سیدنا عمر فاروق کا بنایا ہوا سسٹم ایسا تھا کہ اس سسٹم میں آ کر ہر ایک انسان نے اپنے آپ کو نظریاتی اعتبار سے مضبوط کیا, اخلاقی اعتبار سے مضبوط کیا, کہ گھر کے اندھیرے کے اندر بیٹھ کر بھی بیٹی کہہ رہی ہے میں کرپشن نہیں کروں. تو آج بھی یہ کیمرے کچھ نہیں کر سکتے, یہ اینٹی کرپشن ادارے 2 3 10 کیا 100 کھل جائیں, انسان کا اگر اندر بددیانت ہے نا, اس کو اندر کی بددیانتی سے کوئی ادارہ نہیں روک سکتا, الا یہ کہ وہ اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. یہی احساس تو اپنے اس سسٹم کے تحت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے اندر پیدا کیا تھا. اس لیے حضرات محترم آئیں, آج عہد کریں کہ اس سسٹم کو بدلنے کے لیے, فاروقی نظام احتساب لانے کے لیے ہم جد و جہد کریں گے اور اس میں تسلسل پیدا کریں. آئیں اس بات کا عہد کریں کہ اس کا آغاز میں خود اپنی ذات سے کروں گا, اپنے گھرانے سے کروں گا,
بدلیں گے، معاشرے بدلیں گے، سسٹم بدلے گا، پرامن ماحول فضا میں کل میری اور آپ کی نسلیں سانس لے سکیں گی۔ لیکن بدقسمتی سے اگر یہی سسٹم رہا، یہی معیار رہا اور اسی پر ہم نے اکتفا کر کے بیٹھ گئے تو کل کو میری اور آپ کی نسلیں اس بدبودار سسٹم کا حصہ ہوگی کہ شاید ان کو آج ہم تو سانس لے رہے ہیں، ان کو سانس بھی لینے کا موقع نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔